اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں آپ کو آج دیوان مرحوم کی یاد میں جو کہانی ہے اس کا خلاصہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے اس سبق سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ پہلے ہم پڑھیں گے، پھر بعد میں ہم اس کہانی کا خلاصہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ پہلے جو مشکل الفاظ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلا جو الفاظ ہے مرحوم، مرحوم کہتے ہیں مرا ہوا، فوت شدہ کو۔ دوسرا ہے گریا، گریا کہتے ہیں رونا کو، آوازاری کرنا۔ ماتم ہے بیٹا، ماتم کہتے ہیں مرنے کا غم۔ تیسرا ہے سرد مہری، سرد مہری کہتے ہیں بے ماراوتی، بے وفائی، سنگ دل۔ افسردہ کہتے ہیں غمگین، مرجھا ہوا، اور رعنائی کہتے ہیں خشک، خرمی، حسن۔ مرگ ناگہانی، وہ موت جو اچانک آ جائے گی۔ اسی طرح یہ الفاظ مشکل اس میں ہیں، تو پہلے میں آپ یہ شروع کروں گا اس کا خلاصہ۔ لوگ عام طور پر ادبیوں، دانشوروں، مفکروں اور سیاست دانوں یا بڑے مشہور و معروف شخصیت میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بڑے صفتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے ادیب بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے قلم کی جوالوں سے زندہ و جاوید بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی قلم کاروں میں شمیم احمد شمیم بھی تھے۔ دیوان مرحوم کی یاد شمیم احمد شمیم کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ بظاہر یہ خاکہ ایک معروف شخصیت کے بارے میں ہے، مگر شمیم صاحب نے دیوان صاحب کی شخصیت کو گوناگون پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے ان کو ہو تصویر آ جاتی ہے۔ اس خاکے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ میں شمیم احمد شمیم صاحب نے فلسفانہ انداز سے اس حقیقت کو سمجھایا کہ موت دائمی ہے اور کسی انسان کے مرنے سے اس دنیا کا کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم رہے یا نہ رہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے اور شاید ہمارے بعد کسی کو ہماری یاد نہیں آئے گی۔ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، پراؤں کی بات تو نہیں۔ خاکے کے دوسرے حصے میں دیوان صاحب کو خاندان اور عادت و اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیوان صاحب شمیم احمد شمیم کے جگری دوست تھے۔ خاکے میں دیوان صاحب کی تمام خوبیوں کا ذکر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ان کی خامیوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ان پر خوبیوں کا گمان ہوتا ہے۔ خاکے میں دیوان صاحب کو پڑھنے کے بارے میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ کن حالاتوں کو فیصلہ کر کے انہوں نے میٹرک کا امتحان ادبی پاس کیا، کیونکہ ان کے خاندان میں پڑھنے پر روک لگا دی گئی تھی۔ وہ گھر میں چوری کر کے کتابیں خریدتا تھا، پھر دکان پر پڑھتا تھا۔ دکان میں وہ دکانداری کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، وہاں سے وہ چپکے سے پڑھتا تھا، تو اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ تھا بیٹا آج جو خلاصہ تھا اس مرحوم دیوان کی یاد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ باقی جو اس کے جو سوالات ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے اس لیکچر میں آپ کو سوالوں کا جواب بھی لکھواؤں گا، اور اس کے جو گرامر کا حصہ بھی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اگلے اس لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ باقی وسلام۔